بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج ہمارے پاس جماعت نحم کا لیکچر نمبر 32 ہے اور سبق ہے شاعروں کے لطیفے۔ ہم نے یہ سبق پہلے کر لیا ہوا ہے، لیکن آج ہمارے پاس اس سبق کے خلاصہ کے اہم نکات ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور خلاصہ کے اہم نکات کو پڑھتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، اس وقت ہمارے پاس جو سبق ہے وہ ہے شاعروں کے لطیفے۔ اس سبق کے جو خلاصہ کے اہم نکات ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ایک نکتہ پڑھنا ہے اور اس کو خلاصے میں ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمارے پاس جو پہلا نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں میں تکرار۔ ایک دن میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں میں تکرار ہوئی۔ خواجہ باسط نے یہ کہا کہ میر اور مرزا کے کلام میں صرف اتنا فرق ہے کہ جو میر کا کلام ہے وہ آ ہے اور جو مرزا کا کلام ہے وہ واہ ہے۔ یہ بات مرزا تک کسی طرح سے پہنچی تو مرزا نے کہا کہ شعر تو میر کا لگتا ہے، لیکن یہ داد جو ہے یہ ان کی دایا کی ہے۔ جی اس کے بعد مشاعرے میں 12-13 سال کے لڑکے کا شعر پڑھنا۔ ایک مشاعرے میں 12-13 سال کے لڑکے نے شعر پڑھا: دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہ شعر انہوں نے پڑھا تو اس شعر پہ کہا گیا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے دکھائی نہیں دیتے۔ یہ بات تھی کہ چند دنوں کے بعد معلوم پڑا کہ وہ لڑکا جل کر مر گیا ہے۔ جی عزیز طلباء، اس کے بعد جرات اور انشا کی ملاقات۔ ایک دن جرات بیٹھے تھے، اچانک انشا الا خاں وہاں پہ پہنچ گئے۔ جی عزیز طلباء، آئیے اس سبق کے مزید جو خلاصہ کے اہم نکات ہیں انہیں پڑھ لیتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ابھی ہمارے پاس جو نکتہ ہے وہ ہے ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش کا ناسک کا دیر سے آنا۔ ایک مشاعرے میں امام بخش ناسک دیر سے پہنچے کیونکہ اس وقت مشاعرہ ختم ہو چکا تھا، تو ان کے آنے پہ یہ شعر پڑھا گیا: جو خاص ہیں شریک گروہ عام نہیں، شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں۔ کیونکہ ان کا نام بھی امام آ رہا تھا تو اس لیے ان کے شعر کے اندر بھی ان کا نام جو ہے وہ ساتھ میں آ گیا۔ جی پیارے بچوں، اس کے بعد ہمارے پاس پوائنٹ ہے خواجہ حیدر علی آتش کے شاگرد کا بے روزگاری کا شکوہ کرنا۔ خواجہ حیدر علی آتش کے ایک شاگرد تھے جو اکثر بے روزگاری سے تنگ رہتے اور اس کی شکایت کیا کرتے تھے حیدر علی آتش سے۔ ایک دن ان کے شاگرد نے بنارس جانے کا ارادہ کیا تو خواجہ حیدر علی آتش کے پاس آئے اور آ کے اپنا معاملہ بتایا۔ تو خواجہ حیدر علی آتش نے کہا کہ میاں، کیا جہاں تم جا رہے ہو وہاں کوئی خدا اور ہے اور یہاں کا خدا اور ہے؟ اس لڑکے نے کہا کہ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ تو کہا پھر ادھر کیوں جاتے ہو؟ جب وہ خدا ادھر بھی آپ کو دے رہا ہے وہ ادھر بھی دے گا۔ تو جب یہ معاملہ، یہ بات حیدر علی آتش کی اس لڑکے نے سنی تو اس نے اپنے سفر کا ارادہ ترک کر دیا اور دوبارہ وہ اس سفر کے لیے تیار نہیں ہوا۔ جی اس کے بعد ابراہیم ذوق کے پاس مرشد زادے کا پیغام لے کر آنا۔ ایک لڑکا، ایک مرشد زادہ جو ابراہیم ذوق کے پاس ایک پیغام لے کے آتا ہے اور ان کے کان میں کچھ کہتا ہے۔ کان میں کہنے کے بعد اسی طرح الٹے پاؤں لوٹ جاتا ہے۔ اس بات پہ کسی نے یہ کہا کہ بھائی اتنی جلدی اس شہزادے کا آنا اور فوراً واپس چلے جانا یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اس پہ ابراہیم ذوق نے کہا اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اس بات پہ پھر اس پورے مشاعرے میں، اس محفل میں یہ شعر دہرایا گیا، یہ شعر کہا گیا کہ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے،
اپنی خوشی آئے نہ اپنی خوشی چلے. جی عزیز طلباء، آئیے اس خلاصے کا ایک نقطہ اور ہے، اسے بھی پڑھ لیتے ہیں. جی عزیز طلباء، ہمارے پاس یہ آخری نقطہ ہے ہمارے آج کے خلاصہ کا. غالب کی کتاب قاطع برہان پر لوگوں کی گستاخیاں. کسی نے کہا کہ مرزا آپ کی جو کتاب قاطع برہان ہے اس پہ بہت سے لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں، زبان درازیاں کر رہے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو ان کا ضرور جواب دینا چاہیے. تو مرزا نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہا کہ اگر کوئی گدھا آپ کو لات مارے تو کیا آپ بھی گدھے کو لات مار دو گے؟ جی عزیز طلباء، یہ تھا ہمارے پاس آج کے سبق کا خلاصہ. شاعروں کے لطیفے اس کا خلاصہ تھا. آپ جانتے ہیں کہ یہ سبق چھوٹا ہے، مختصر ہے، اس لیے میں نے اسے تھوڑا سا اور مختصر کر کے 1/3 کر کے آپ کو بتا دیا ہے. جتنا مختصر میں نے کیا ہے یہ بالکل سادہ الفاظ میں کیا گیا ہے. آپ سے گزارش اتنی ہے کہ آپ اسی لیکچر کو دوبارہ سن کر سارے خلاصے کو ذہن نشین کر لیجئے گا، اور یہ جو اہم نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان نکات کو اپنے پاس کسی صفحہ پر، کسی سٹیکی نوٹ پر یا اپنے اسی کتاب پر ہی خلاصے کے نکات کو تحریر کر لیجئے گا، اور اچھی طرح سے اس لیکچر کو بار بار سن لیجئے تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا. اللہ حافظ.